बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ ख़बरों पर तबसरा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि चीन फ़लस्तीन के लिए खड़ा हो गया है और इसराइल को बड़ी ज़बरदस्त धमकी दी है। वो काम जो सारे मुसलमान ममालिक नहीं कर सके वो चीन ने कर दिया है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के जासूस तैयारे चीन के समंदरी हदूद तक पहुंच चुके हैं और चीनी फ़ौज का सारा डेटा कलेक्ट करके वाशिंगटन को डायरेक्ट भेज रहे हैं। फिर हम आपको ये बताएंगे कि हम जो आपको बार बार कहते रहे कि मोदी ने जो कुछ भी किया अमेरिका के कहने पे किया, इसीलिए वो बार बार अमेरिका को कह रहा है कि अब तुम हमारी मदद को क्यों नहीं आ रहे। हमारी वो खबर कंफर्म हो गई है और अमेरिका ने इस बात का एतराफ़ किया है कि मोदी ने जो किया वो हमारे कहने पे किया और ये प्लान जो था ये 3.5 साल पुराना प्लान है और इस प्लान के तहत क्या होने जा रहा था जिसकी खबर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को मिल गई। उन्होंने चीन को भी इन्फॉर्म किया और चीन ने फिर ये कदम उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खबरें एक एक करके ऑफिशियली रिकग्नाइज होती जा रही हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि अमेरिका की एक और बहुत बड़ी साजिश जो चीन में वो एक बगावत लाना चाहता है, बल्कि पूरी दुनिया में एक बगावत लाना चाहता है, मुसलमानों को इस्तेमाल करना चाहता है। अब हालांकि मुसलमानों का जो हाल है इस वक्त दुनिया में उसकी सबसे बड़ी वजह खुद अमेरिका ही है। और आखिर में हम आपको सऊदी अरब के हालात के बारे में बताएंगे जो हम आपको पहले वीडियोस बनाकर देते रहे कि सऊदी अरब के अनकरीब बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। अब सऊदी अरब का ये हाल है कि वो कर्जा लेना चाहता है और अपने असासे बेचना चाह रहा है। वीडियो की डिटेल से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि अमेरिका ने जो कल चीनी कौंसल खाने को टेक्सास में बंद किया था और उनको 72 घंटे का टाइम दिया था कि आप 72 घंटे के अंदर अंदर इसको खाली करें, वही काम आज चीन ने वुहान में मौजूद अमेरिकी कौंसल खाने के साथ किया है और हांगकांग में जो अमेरिकी कौंसल खाना है वहाँ पर भी चीन यही करना चाह रहा है, जिससे हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। अब जो हमारी आज की पहली खबर है कि चीन ने इसराइल को खुली धमकी दी है। जो काम मुसलमान ममालिक को करना चाहिए था वो भी चीन कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान चीन ने इसराइल को वार्न किया है कि वेस्ट बैंक में तुमने एनेक्सेशन नहीं करनी वरना तुम्हारे साथ भी वही किया जाएगा जो हम अमेरिका के साथ करने वाले हैं। फ़लस्तीन पर जो कब्ज़ा कर कर तुम ग्रेटर इसराइल बनाने का ख्वाब देख रहे हो, चीन ये ख्वाब पूरा नहीं होने देगा। जब तक चीन इस सरजमीन पर है तब तक इसराइल का ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। इस धमकी के बाद चीन और फ़लस्तीन के सदर की बात हुई और चीनी सदर ने फ़लस्तीनी सदर को कहा कि अब आप फिक्र ना करें, अब आपके पीछे चीन खड़ा है। चीन का रवैया अचानक इसराइल के साथ ऐसा क्यों हो गया? इसकी कई वजूहात हैं। देखें, कुछ दिन पहले जब माइक पोम्पियो इसराइल गए और वहां जाकर कहा कि चीन के साथ तुम सारे मुआहदे ख़त्म करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तो चीन का बयान आया था कि नहीं, हमें अपने यहूदी भाइयों पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने किया। एक वजह तो ये, दूसरा चीन इस खित्ते में किसी और को या ख़ास तौर पर अमेरिका के किसी भी पिट्ठू को सुपर पावर नहीं बनने देगा, भले वो भारत हो या इसराइल हो। चीन का मुकाबला इस वक्त अमेरिका के साथ है। वो अपने आप को सुपर पावर कहता है और अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। इसके अलावा तीसरी वजह वो भारत को भी बताना चाहता है। जो अमेरिका और इसराइल लद्दाख और कश्मीर में आकर बैठना चाहते थे और अभी भी इसराइली ड्रोन तैयारे जो जासूसी करते हैं और इसराइल से कंट्रोल होते हैं वो लद्दाख में तैनात किए गए थे और जम्मू कश्मीर में भी तैनात हैं वो, जिसका पाकिस्तानी एजेंसियों को पहले ही पता चल चुका था और उन्होंने चीन को इन्फॉर्म कर दिया था। और इसकी आखिरी वजह यह है कि ईरान के साथ जो चीन सरमायाकारी करना चाह रहा है, जो इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है, तो वो ईरान को बताने जा रहा है कि देखो हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। अब चीन कोई मुसलमान मुल्क नहीं है और ना ही रूस, लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए इस वक्त कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो चीन और रूस हैं, जबकि अरबी इसराइलियों का साथ दे रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि अमेरिकी नेवी ने अपने जासूस एयरक्राफ्ट भेज दिए हैं साउथ चाइना सी के अंदर। इनमें से एक यूएस नेवी का मैरिटाइम पेट्रोल P-8A एयरक्राफ्ट है और दूसरा है यूएस आर्मी का RC-12X। इन्होंने यहाँ आकर चीन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं, डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है ताकि इनको पता चल सके कि चीनी फ़ौज साउथ चाइना सी के अंदर क्या कर रही है।
یہ ریڈارز اور آپٹکس کے ذریعے چین کی معلومات لے کر ڈائریکٹ واشنگٹن کو بھیج رہے ہیں۔ چین کی اس وقت بہت سارے ممالک کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، لیکن چین ڈر نہیں رہا۔ اب دنیا کی دو بڑی طاقتیں، ایک امریکہ اور ایک چین۔ امریکہ نے اپنے ساتھ ساؤتھ چائنا سی کے اندر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں سب کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ بھارت ہے، اس کے ساتھ جاپان ہے، اس کے ساتھ آسٹریلیا ہے، اس کے ساتھ اسرائیل ہے۔ چین نے کیا کیا؟ کیونکہ اس کے ساتھ زمین لگتی ہے بھارت کی، تو سب سے پہلے اس نے بھارت کو نقصان پہنچایا کہ یہاں سے امریکہ کچھ زور نہ پکڑ لے۔ پھر اس نے بھارت کے جتنے ہمسائے ہیں ان کو بڑی آسانی سے اپنے ساتھ ملا لیا۔ پہلے تو چھوٹے چھوٹے ممالک کو، نیپال کو، بنگلہ دیش کو، بھوٹان کو، میانمار کو۔ اگر اب امریکہ اور چین کی جنگ ہوتی ہے جو عنقریب ہونے والی ہے، تو پاکستان تو چین کے بیک پر کھڑا ہے۔ پاکستان کو تو اس لڑائی میں آنا ہی آنا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ چین اور پاکستان کی مشترکہ پالیسی ہے۔ اس کے علاوہ روس بھی چین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، روس کا بھی یہی مشن ہے، لیکن روس اور پاکستان اس وقت خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، چین کو فرنٹ پر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد چین نے ایران کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے، اب عرب ممالک کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے، اسرائیل کو بھی وہ دھمکی دے چکا ہے، فلسطین کو بھی ساتھ ملایا ہے، اور اب آپ عنقریب دیکھیں گے کہ ترکی اور چین کی دوستی ہوگی اور بڑے ہائی لیول پر ہوگی، اور اس کے علاوہ افغان طالبان کے ساتھ بھی۔ تو دنیا اب دو بلاکس میں بٹنے والی ہے۔ تو چین نے اس سب پر کیا کیا؟ چین کی نیوی نے امریکن نیوی سے رابطہ کیا، ان کو وارننگ دی کہ آپ کے طیارے ہماری حدود کے قریب گزر رہے ہیں، اگر انہوں نے ہماری حدود میں گھسنے کی کوشش کی یا انہوں نے اپنا رخ نہ موڑا تو ہم ان کو گرا سکتے ہیں۔ اب اگلی جو انتہائی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں گے، ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ مودی امریکہ سے رابطہ کرتا ہے اور بار بار اسے یہی کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ پھنسا دیا ہے، ہماری مدد کو نہیں آ رہے، ہم نے تو وہی کیا جو آپ نے کہا تھا۔ تو آج ہماری وہ خبر کنفرم ہو گئی ہے۔ امریکہ میں جو وائٹ ہاؤس کے ایکس چیف اسٹریٹجسٹ ہیں جن کا نام ہے مسٹر بینن، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے، مسٹر بینن نے، کہ چین کی حکومت جو کمیونسٹ پارٹی ہے ان کے خلاف امریکہ کا جنگی منصوبہ 3.5 سال پہلے بن چکا ہے۔ اس پلان کے دو حصے تھے، سب سے پہلے چائنا کو کنفرنٹ کرنا اور اس کے بعد اسے ٹیک ڈاؤن کرنا۔ کنفرنٹ تو اسے کیا جا رہا ہے اور ٹیک ڈاؤن کرنے کی شروعات بھارت سے کرنی تھی، اور بھارت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لداخ میں جو کنسٹرکشن کر رہا ہے وہ وہاں پر امریکہ کے لیے راستہ آسان کر رہا تھا۔ امریکہ افغانستان سے کیوں نکل رہا ہے ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا ہے، کیونکہ وہ افغانستان سے اٹھ کر یہاں آ کر لداخ میں اور مقبوضہ کشمیر میں بیٹھنا چاہتا تھا اسرائیل کے ساتھ، اور یہ ساری گیم پاکستانی خفیہ ایجنسی اور چینی خفیہ ایجنسی کو پتہ چل چکی تھی، اسی لیے چین نے انڈیا پر چڑھائی کر دی اس سے پہلے کہ امریکہ یہاں آ کر بیٹھ جاتا۔ اب مسٹر بینن کے کہنے کے مطابق بھی بھارت کو استعمال کیا جاتا رہا، بھارت وہی کر رہا تھا جو امریکہ اسے کہہ رہا تھا، اور یہ بات بھی ہم نے بتائی تھی آپ کو، بھارت کو ریٹرن میں کیا ملنا تھا؟ کشمیر اور گلگت بلتستان۔ یہ بڑی کامیابی سے اپنی کھیل کھیل رہے تھے، لیکن چین نے اچانک ہی بھارت کے ہوش اڑا دیے۔ 2017 میں یہ منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل پر رکھا گیا تھا اور انہوں نے یہ اپروو کیا تھا، اور باقاعدہ ایک جنگی کونسل بنائی گئی تھی اور اس کے 4 ممبرز تھے۔ پہلے ممبر ہیں قومی سلامتی کے مشیر مسٹر رابرٹ، دوسرے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو، تیسرے FBI کے سربراہ ہیں جن کا نام ہے کرسٹوفر رے، اور چوتھے ہیں اٹارنی جنرل مسٹر ولیم۔ ان 4 لوگوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی۔ اب اس کے بعد جو دوسرا خطرناک پلان ہے امریکہ کا جو کافی متاثر کن ہوگا، وہ ہے مسلمان کارڈ کھیلنا، اور خاص طور پر چین میں جو مسلمان موجود ہیں ان کو چین کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا کرنا، اور اس کی شروعات بھی اس نے کر لی ہے۔ اس نے 11 چینی کمپنیوں پر پابندی لگا دی ہے جو چین کے صوبے زنگ چنگ سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ صوبہ جو ہے یہ پاکستانی گلگت بلتستان کے ساتھ لگتا ہے۔ یہاں 10 لاکھ مسلمانوں کو نظر بند کیا ہوا ہے اور ان پر پابندیاں ہیں، ان کو مذہبی آزادی نہیں ہے۔ تو یہ بات تو درست ہے، ساری دنیا اس کے بارے میں جانتی ہے، وہ ایک کمیونسٹ اسٹیٹ ہے،
وہاں کے جو چین کے باشندے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی مکمل آزادی نہیں ہے، وہ بھی گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں۔ لیکن امریکہ جس کو استعمال کر رہا ہے وہ بھارت، جو اس بات کو بڑے فخر سے کہتا تھا پوری دنیا کے سامنے کہ یہ بھارت جو ہے ایک سیکولر ملک ہے، یہاں پر تمام مذاہب کو آزادی ہے، بھارت جو ہے وہ اتنا ہی مسلمانوں کا بھی ہے جتنا ہندوؤں کا ہے، اتنا ہی عیسائیوں کا بھی ہے جتنا ہندوؤں کا ہے، اور اتنا ہی سکھوں کا بھی ہے۔ وہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پر جب سے مودی آیا ہے، زمین دوست جیلیں بنائی جا رہی ہیں، پنجرے بنائے جا رہے ہیں جہاں ان کا ارادہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو ڈالیں گے۔ یہ تو کرونا وائرس نے اور چین کی طرف سے جو پیش قدمی ہوئی ہے اس نے وہاں کے مسلمانوں کو بچا لیا ہے۔ تو امریکہ بھارت کے بارے میں کیا کہے گا؟ اب آخر میں ہم آپ کو سعودی عرب کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ سعودی عرب کے جو فائنانس منسٹر ہیں محمد الجدہ نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کی معاشی حالت بہت خراب ہو چکی ہے اور سعودی عرب اپنے ایسٹس بیچنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کا تیل اس وقت بک نہیں رہا اور اس کی قیمتیں بھی روز بروز گرتی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کی معاشی حالت اس وقت بہت بری ہے اور اس معاشی بحران سے روکنے کے لیے اب سعودی عرب انکم ٹیکس بھی نافذ کر رہا ہے۔ وہاں پر جو بھی سعودی اس کی جتنی بھی انکم ہے وہ انکم ٹیکس دے گا، اور وہاں پہ باہر کے لوگ جو وہاں پر کام کرنے گئے ہیں وہ بھی جو کمائیں گے اس پر انکم ٹیکس دیں گے تاکہ معیشت کو سنبھالا جا سکے۔ سعودی عرب وہ ملک تھا جو انکم ٹیکس نہیں لیتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا جب وہاں پر نائٹ کلب کے دروازے کھل گئے تھے۔ سعودی عرب اسلام کا مرکز ہے، وہاں پر نیوم نامی شہر بن رہا تھا جو روبوٹس کا شہر، دنیا کا جدید ترین شہر کہلایا جانے والا تھا، جہاں فحاشی کے اڈے بننے تھے۔ عورتوں کی آزادی کے نام پر کیا کیا چینجز آئے حال ہی میں۔ نائٹ کلبز کے دروازے کھولے اور حرم کے دروازے بند ہو گئے تھے کرونا وائرس کی وجہ سے ہی۔ لیکن آپ سوچیں، یہ سعودی عرب جو مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیتا رہا، اب دیکھتے ہیں امریکہ کیا کرتا ہے اس کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے۔ اس کے پاس اب تیل ختم ہو رہا ہے، تیل اس سے کوئی خرید نہیں رہا، تو اب دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور امریکہ میں کتنی دوستی ہے۔ اس کے علاوہ اس سال حج اور عمرہ بھی نہیں ہوا، تو آنے والا وقت عرب ممالک کے لیے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔